سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دسمبر 1948 میں یونائٹڈ نیشن اسمبلی نے ہیومن رائٹس کے سلسلے میں ایک مینیفیسٹو تیار کیا تھا جس میں 30 پوائنٹس تھے. وہ آگے چل کر اس میں کچھ اور اضافہ بھی ہوا ہے. اس میں یہ باتیں تھیں کہ انسان ہونے کے ناطے اس کو کیا حفاظت اس کی ہونی چاہیے، اس کے سلسلے میں کیا تدابیر ہونی چاہیے، اس کی حفاظت کے سلسلے میں کیا چیزیں اختیار کی جانی چاہیے. لیکن یہ باتیں صرف باتوں تک ہی محدود رہیں، وہ کاغذ پر ہی لکھی گئیں، اس کا امپلیمنٹیشن بالکل نہیں ہو پایا. آج تک بھی آوازیں آتی ہیں، عمل نہیں ہوتا. چلیے ہم جانتے ہیں کہ اسلام نے ہیومن رائٹس کب دیے ہیں اور کیسے دیے ہیں. آپ اگر سیرت کا مطالعہ کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج، جس سے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، آخری حج کے موقع پر ایک خطبہ دیا تھا. خطبہ مختصر تھا لیکن اس کے اندر جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ انسانیت کے ناطے، انسان ہونے کی حیثیت سے جو اسے رائٹس ہونے چاہیے، ملنے چاہیے، اس پر بہت زیادہ زور دیا تھا. آپ حضرات سیرت کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی باتیں بتائی تھیں. وہ کیسا مینیفیسٹو تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت کو دیا تھا. آج کے دور میں اور آج کے موجودہ حالات کے اندر انسان ہونے کے ناطے جو احترام اس کا ہونا چاہیے وہ بالکل برقرار نہیں ہے. باتیں ہوتی ہیں، عمل نہیں ہوتا. کئی جانیں چلی جاتی ہیں، کئی حقوق اس سے ہٹا لیے جاتے ہیں، آوازیں لگائی جاتی ہیں لیکن تدبیر نہیں کی جاتی. اسلام ایک وہ واحد مذہب ہے جس نے انسان کو عقیدہ، مذہب، ملت اور اسی طریقے سے رنگ اور نسل، علاقہ اور زبان سے ہٹ کر انسان ہونے کے ناطے اسے بہت زیادہ رائٹس دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا آیت نمبر 70 میں کہ ہم نے انسان کو بہت مکرم، بہت محترم بنایا ہے اور ہم نے اسے سمندروں کے اندر، خشکی کے اندر، زمین پر ہم نے اسے سواری عطا کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو پاکیزہ رزق عطا کیا، پاکیزہ روزی دی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے، انسان کو، پوری دنیا کی چیزوں پر برتری عطا کی ہے. دیکھیے آیت مختصر ہے بنی اسرائیل کی، آیت نمبر 70، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبی انسان ہونے کے ناطے بیان کی. اس میں مذہب، ملت، علاقہ، رنگ اور نسل، ان تمام کو ہٹا کر ایک انسان ہونے کے ناطے اسے جو رائٹس ملنے چاہیے اس کے بارے میں قرآن نے اس پر زور دیا ہے. انسان سورج، چاند، زمین، آسمان کی خوبصورتی، دنیا کی بناوٹ پر غور کرتا ہے اور اس غور کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی خوبی بیان کرتا ہے، لیکن کبھی وہ اپنے اندر نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسا بنایا ہے، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں اسے دی ہیں، اسے کیا احترام دیا ہے، اس کا کیا اکرام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کتنا بندوں کا اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. قرآن نے کیسے اس پر زور دیا ہے. ہم دنیا کی چیزوں کی بناوٹ پر غور کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بناوٹ پر تعریف کر رہا ہے. ہم دنیا کی چیزوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر تعریف کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بناوٹ اور ہماری خوبصورتی پر تعریف کر رہا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہیومن رائٹس دیے ہیں، اور ان ہیومن رائٹس کے مینیفیسٹو کے اندر سب سے پہلے توجہ دلائی ہے اس بات پر کہ ایک انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، اس کا اکرام انسان ہونے کے ناطے ہونا چاہیے. نہ صرف بات کہی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر
اپنے علاقے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر اس پر عمل کر کے بھی بتایا. بالکل مختصر سے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتایا. اور ایک 1948 میں جو مینیفیسٹو تیار ہوا وہ صرف دائرے تک محدود رہا، اس پر عمل کرنے کی کوئی صحیح کوشش نہیں ہو پائی. یہ سب باتیں اور یہ خلاصے کے طور پر یہ تمام باتیں النبی الخاتم ومننہ علی البشریہ نامی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 210 211 پر ذکر کی گئی ہیں.